واہ کتنا خوبصورت کمرہ ہے۔ ارد گرد اس کمرے کو دیکھتے ہوئے امن نے کہا تھا، براؤن اینڈ وائٹ انٹیریئر ڈیزائن، درمیان میں ماسٹر بیڈ، دائیں جانب ایک بڑی سی ونڈو جس پر بلیک گلاس لگا تھا، جس سے باہر کا منظر تو صاف نظر آتا تھا مگر اندر کا نہیں۔ بائیں جانب ڈریسنگ روم اور اسی کے ساتھ اٹیچڈ واش روم، اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم جس کا دروازہ ڈریسنگ روم کے ساتھ ہی بنا تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے براؤن اینڈ گولڈن کلر کا صوفہ سیٹ اور درمیان میں میز، اس کے اوپر ایک گلدان رکھا۔ یہ اس حویلی کا سب سے بڑا خوبصورت کمرہ ہے جس میں اپنی مرضی سے ڈیزائن کروایا ہے۔ فوری انداز میں کہا، تمہاری چوائس اچھی ہے ماسٹر، اس نے دل سے کہا تھا۔ یہ کمرہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ جانتا ہوں میری چوائس واقعی بہت یونیک ہے، مانی نے اس انداز میں جواب دیا تھا جسے عمل سمجھ چکی تھی۔ میرا روم کون سا ہے؟ کیا مطلب تمہارا روم؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ میرا روم کون سا، میں کہاں رہوں گی؟ اس سے ماسٹر کی حیرانی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور ایسی کیا انوکھی بات کر دی تھی اس نے، تم یہاں رہو گی عمل؟ یہ اب صرف میرا نہیں ہمارا روم ہے، اس نے لفظ ہمارے پر زور دیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہوں گی؟ اب حیران ہونے کی باری عمل کی تھی۔ تو اور کہاں رہو گی تم؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اتنی بڑی حویلی ہے، اتنے سارے رومز ہیں جہاں میں کہیں بھی رہ سکتی ہوں ماسٹر۔ ہاں اتنی بڑی حویلی ہے، ہم دونوں جو کہ اس حویلی کے ہر فرد کی نظر میں بہت لونگ ہسبینڈ وائف ہیں، الگ الگ کمروں میں رہیں گے۔ آر یو سیریس عمل؟ بات تو یہ بھی ٹھیک تھی مگر عمل صاحبہ نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ اف، اتنا اہم پوائنٹ تم کیسے بھول گئے عمل؟ اب کیا کرو گے تم؟ اب یہاں کھڑی سوتی رہو گی یا جا کر فریش بھی ہونا ہے؟ اسے سوچ میں گم پا کر ماسٹر نے کہا تھا اور وہ خاموشی سے پیر پر ٹہتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ کیا کمال کی لڑکی پسند کی ہے تمہارے صاحبزادے نے؟ نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ پہنے اوڑھنے کا ڈنگ۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ سعدیہ بیگم پر برسے تھے۔ آج ہی تو وہ یہاں آئی ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی یہاں کے طور طریقے، دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سیکھ لے ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں، وہ کہہ کر کمرے سے نکلے تھے۔ ان کا رخ اسٹڈی روم کی جانب تھا۔ اندر آتے وہ میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر ایک کال میں لائی تھی۔ یہ لڑکی بہت میری برداشت سے باہر ہے فرحاد، تمہارے پاس صرف 1 مہینہ ہے، اگر تم نے کچھ نہ ہو سکا تو میں تمہیں اور اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ اس پر اپنا غصے کو نکال کر انہوں نے موبائل صوفے پر پھینکا تھا، جبکہ دوسری جانب فرحاد نے ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ جو بھی ہے بہت کمال ہے شہزاد شاہ، جس نے تمہارے اتنا خون جلا دیا ہے۔ مسکرا کر کافی کا کپ کچن شیلف سے اٹھاتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی جانب آیا تھا جہاں کوئی اس کے انتظار میں بیٹھا تو کافی کپ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تھینک یو، اب بتاؤ مایا تم یہاں کیا کری؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا جبکہ کافی کا سپ لیتی مایا ایک پل کے لیے رک گئی تھی۔ وہ یہاں کیا کری تھی؟ ڈریسنگ روم سے چینج کر کے باہر آیا اور نظر بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم عمل پر پڑی تھی۔ کیا سوچی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ سب بہت مشکل ہے ماسٹر، اس انسان کے سامنے مسکرانا، خوش رہنا، یہ بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس سے پوچھوں کیا بگاڑا تھا میرے ماں باپ نے، اس کا کیوں کیا اس نے ان کے ساتھ ایسا، مگر مجھے دیکھو میں اسی کے گھر میں کتنے آرام سے بیٹھی ہوں۔ آنسو صاف کرتے وہ کہہ رہی تھی اور ماسٹر کو اس کے آنسو پریشان کرنے لگے تھے۔ دیکھو عمل، اس کا ہاتھ تھاما تھا، میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ 19 سے زیادہ دلوانی کے انصاف کے لیے ہمیں یہ سب کرنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا، اور تم اکیلی تو نہیں ہو، مصطفیٰ تمہارے ساتھ، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ آخری الفاظ نے دھیمی آواز میں کہتے مگر عمل انہیں سن چکی تھی اور جانے کیوں مگر دل کو سکون بھی ملا تھا۔ بے اختیار ہی وہ مسکرا دی تھی۔ وہ تمہارے بابا ہے ماسٹر، لیکن پھر بھی تم ان کے بجائے میرا ساتھ دے رہی ہو۔ میں صرف انصاف کے ساتھ عمل، جب میں نے یہ فیلڈ جوائن کی تھی تو میرا مقصد صرف اور صرف سچائی کا ساتھ دینا تھا، اور پھر جب میں نے اس رات کو گھر دیکھا، میں نے اپنوں کو اپنے بابا کے ہاتھوں زندگی ہارتے دیکھا۔ اس وقت بھی ایک ہی قسم کھائی تھی میں نے، کچھ بھی ہو جائے میں صرف اپنے بابا کو بچانے کے لیے اپنی ایمانداری، سچائی، انصاف کو نہیں کھو سکتا، میں اپنوں کا خون قربان نہیں کر سکتا۔ وہ میرے چچا تھے عمل، اور مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں میں سب سے زیادہ انہیں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر ایک دن مجھے یہاں سے چلے گئے، میں نے ماما بابا کو باتیں کرتے سنا، وہ اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے کیونکہ بابا ان کی بیوی کو مارنا چاہتے تھے، مگر اس وقت بابا پر بہت غصہ آیا۔
وہ کیوں چچی کو مارنا چاہتے تھے؟ چچی تو اتنی اچھی تھی۔ اور پھر کچھ سال بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ ایسا صرف اپنے ان اصولوں کی وجہ سے کرنا چاہتے تھے جو دادا کے بنائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں۔ پھر جب میں نے اپنی یونیورسٹی یونیورسٹی لائف میں کرامولوجی کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا تو بابا کو اس پر اعتراض تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی طرح سیاست پڑھوں، مگر میں سیاست جیسے جھوٹ کے دندل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اس ملک میں انصاف چاہتا تھا، میں سچائی چاہتا تھا، اس لیے میں انتظامیات میں ڈگری لینے باہر چلا گیا۔ اور پھر جب میں یہاں واپس آیا تو کرائم انویسٹیگیٹر پھر سے بن چکا تھا۔ وہ سانس لینے کے رکا تو عمل سے ابساکت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، ایک اداس مسکراہٹ کہیں۔ ہر کیس سالو کرنے کے بعد مجھے کبھی سکون نہیں ملا عمل۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے، کوئی ایسی چیز جو میں مس کر رہا ہوں، جیسے مجھے کہیں اور ہونا چاہیے۔ سچائی کہیں اور ہے اور میں خود کہیں اور پھر مجھے اس رات معلوم ہو گیا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، مگر میں نہیں تھا۔ سچائی تو میری اپنی حویلی میں چھپی تھی، مگر میں یہاں نہیں تھا، میں یہاں ہوتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو شاید وہ سب نہ ہوتا، شاید میں چچا کو وقت پر بچا لیتا، لیکن میں بہت دیر سے پہنچا عمل۔ مجھے دیر ہو گئی اتنی کہ جب وہاں پہنچا تو سب جل چکا تھا۔ میں رک گیا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے اتنے سال جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، میں تو اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ امید ہار گیا تھا میں، مگر پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ اس نے اب عمل کی آنکھوں میں دیکھا تھا جن میں اب نمی تھی، وہ اسے ہی تاک رہی تھی۔ تم زخمی تھی، 2 گولیاں لگی تھی تمہیں، مگر پھر بھی تم رکی نہیں تھی۔ اتنی زخمی ہو کر بھی تم نے ہار نہیں مانی تھی عمل۔ مجھے اس وقت تم مجھ سے کہیں زیادہ باہمت لگی تھی، لیکن پھر میں نے تمہیں اس کھائی میں گرتے دیکھا تھا اور میرے قدم رکے تھے۔ مجھے لگا کہ زندگی نے جو ایک امید دی تھی مجھے، وہ بھی بجھ گئی۔ جانے کتنی دیر بعد مجھے واجد کی آواز سنائی دی، ماسر یہ زندہ ہے۔ ماسر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ عمل نے دیکھا اس بار اداسی نہیں تھی، یہ حقیقی مسکراہٹ تھی۔ میں تمہاری طرف دوڑ کر گیا، تمہاری نبض چل رہی تو مجھے لگا جیسے مجھے زندگی مل گئی ہو، تو میرے لیے امید ہو، اس مقام کے قابل بننے کی امید، اپنے اندر سے وہ حالت دور کرنے کی امید جو بچپن سے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے عمل میں یہ سب تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کر رہا ہوں۔ اس نے میری بات ختم کی تھی، اب عمل بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ منتظر تھا عمل کے الفاظ کا۔ ماسر، عمل اسے پکارا تھا اور اس کا پورا وجود جیسے کان بن چکا تھا صرف اسے سننے کے لیے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اور یہ آئی عمل کی زبان وٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ سیریسلی؟ یہ اس کا جواب ہے، ہاں نیند آ رہی ہے مجھے، اب جاؤ بیڈ پر۔ نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا اور ماسر کا دل چاہا کہ اسے اٹھا کر پٹھا دے۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، اسے کہہ کر وہ واش روم کے جانا بڑا تھا، جبکہ عمل کربٹ لیتی ہوئی مسکرا دی تھی۔ تمہیں تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ماسر۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور عمل نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے محسوس ہوا جیسے بیڈ کی دوسری جانب کوئی آ کر بیٹھا تھا اور بعد سے اس کی آنکھیں فوراً کھلی تھی۔ وہ دائیں جانب مڑی اور دیکھا ماسر بیڈ پر لیٹ رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تھی جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا، اور کمبل اوڑھتے ماسر کے ہاتھ رکے تھے۔ سو رہا ہوں، اسے عمل کا ری ایکشن سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم یہاں نہیں سو سکتے ماسر۔ عمل کے بعد وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ تو میں کہاں سوؤں گا؟ کہیں بھی، مگر یہاں نہیں۔ وہ انکاری تھی۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو عمل، سو جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ اب دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹنے ہی والا تھا، مگر عمل نے فوراً کمبل اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ تم یہاں میرے ساتھ نہیں سو سکتے ماسر۔ اچھا تو بتاؤ مجھے، میں یہاں نہیں تو کہاں سو سکتا ہوں؟ اسے اب عمل پر غصہ آنے لگا تھا۔ صوفے پر، تم صوفے پر سو گے۔ انہوں نے سامنے رکھے صوفے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں، اپنے ہی بیڈ کو چھوڑ کر اپنی ہی بیوی کی وجہ سے صوفے پر سوؤں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس نے عمل کے ہاتھوں سے کمبل کھینچا تھا جو منہ کھولے اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی مزہ ہے میرے ساتھ سونے میں تو جاؤ، جا کر خود اس صوفے پر سو جاؤ، کیونکہ میں اس بیڈ کو نہیں چھوڑنے والا۔ کہہ کر وہ کمبل اوڑھے دوبارہ لیٹ چکا تھا، جبکہ عمل تلملا کر رہ گئی تھی۔ اسے گھورتے ہوئے اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر جا کر لیٹ گئی، جبکہ اس بار مسکرانے کی باری ماسر کی تھی۔ تم سے بدلہ لینے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے عمل، اسے کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ یہ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے اپنے گیلے بالوں پر کنگھی پھیرتی عمل پر پڑی تھی۔ آج اس نے وائٹ ٹاپ اور بلیک جینز پہنی تھی۔
ڈرائر سے اپنے بال ڈرائی کرنے کے بعد آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر لائٹ لپ گلو، ہاتھوں میں ایک نازک سا براسل پہنا جب اس کے نظر آنے میں اپنے پیچھے لیٹے ماسٹر پپاڑی جو بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری حال سے تمہیں اب اٹھ جانا چاہیے، ماسٹر عمل کی آواز اسے جیسے ہوش میں لاتی، وہ جانے کتنی دیر سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ لاکٹ بھی پہنے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، فکر مت کرو، ہماری شادی کا پہلا تحفہ پہنا کیسے بھول سکتی ہوں میں۔ عمل اس کی جانب پلٹی تھی اور ماسٹر کی نظر اس کے گلے میں پہنے لاکٹ پا گئی تھی۔ اور تمہیں نہیں لگتا ہے تمہیں شادی کے بعد کی بھی کچھ خاص رسموں پر غور کرنا چاہیے؟ پرشوق نگاہوں پر مانی ہیز سے مسکرائی اس نے کہا تھا، کیا مطلب؟ یہ پہلی بار تھا کہ عمل اس کی نگاہوں سے گھبرا رہی تھی۔ مطلب یہ سلیپنگ بیوٹی ایک قدم اس کی جانب بڑھا تھا کہ شادی کو کافی دن گزر چکے ہیں، اب تو کھیر پکا کے رسم ہو جانی چاہیے نا۔ بالوں کی لٹ اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا، آف کورس ماسٹر، شہزاد شاہ کے لیے ایک اسپیشل کھیر بنانا میرے لیے سعادت ہے۔ مانی ہیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، تو پھر یہ سعادت مبارک ہو تمہیں، مبارک۔ دے کر وہ واش روم جا چکا تھا، جبکہ عمل کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلا، نظر سامنے کچن میں کافی بناتی مایا پر پڑی تھی۔ اتنے عرصے بعد ہم دونوں ساتھ، مجھے لگا کہ ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے کافی لیتے ہوئے کہا تھا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس سے چھوڑ کر تمہارے پاس آؤں گی۔ اس کے لہجے میں اداسی واضح تھی۔ اگر تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو مایا، میرے راستے بہت الگ ہیں۔ میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے راستے بھی اب کچھ الگ نہیں ہیں فرہاد، میرے پاس کچھ نہیں، اب میں مزید تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مگر وہ رکی تھی، مگر میں تمہیں کوئی انفارمیشن نہیں دوں گی فرہاد، اور نہ ہی میں تمہارے راستے میں رکاوٹ بنوں گی۔ تو میرے لیے بہت خاص ہو مایا، یاد رکھنا میں کبھی تمہیں ان راستوں میں نہیں آنے دوں گا جہاں میں خود چل پڑا ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں استعمال کروں گا۔ مسکرا کر کہتے اس نے کافی کا کپ چل پر رکھا تھا، کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، شہزاد شاہ سے ملنے، وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ حویلی؟ وہ اچانک گھبرائی تھی، نہیں حویلی جانے کا بھی وقت نہیں ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ مایا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ ماسٹر اور فرحاد کے سامنے سے ڈر رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ اسے عمل اور فرحاد کے سامنے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ آگے وہ واجد کی آواز نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مصطفیٰ کو نیند سے جگایا تھا۔ فرحاد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھا تھا، چلو اترو جلدی۔ مصطفیٰ کے کندھے پر مکے مارتے ہوئے واجد نے کہا تھا، جا رہا ہوں بھائی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور واجد فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ کتنا جلد باز انسان ہے یہ، گاڑی کو دور جاتا دیکھو اس نے کہا تھا۔ چلو مصطفیٰ تم بھی کام پر لگ جاؤ، اسے کہہ کر وہ بلڈنگ کے اندر آ کر سامنے ریسیپشن کی جانب بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می، یس۔ کمپیوٹر کی کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ریسیپشنسٹ نے مصطفیٰ کی جانب سرسری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہاں مسٹر فرحاد نامی شخص رہتے ہیں، مجھے ان کی ڈیٹیلز چاہیے، کون سا اپارٹمنٹ ہے اور اس کے پیپر میں موجود ساری انفارمیشن سوری سر، بٹ ہم کسی کی بھی پرسنل ڈیٹیل نہیں دیتے۔ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، اوکے۔ تو اس وقت کی جانب جھکا تھا، پھر ایک کارڈ چپکے سے جیب سے نکال کر اس شخص کو دکھایا تھا، اب بھی نہیں دو گے؟ کارڈ پر نظر پڑتے ہی وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ارے سر ضرور، آپ بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اور مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ واہ مصطفیٰ، کیا بات ہے تمہاری، خود کو داد دیتا وہ اب اس شخص سے کچھ کہہ رہا تھا۔ انہیں گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روکی تھی، پتہ نہیں اچانک کیوں بلوایا ہے مجھے۔ موبائل پر ایک نمبر ڈال کرتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ روم نمبر کون سا ہے؟ کان سے موبائل لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اوکے میں آ رہا ہوں کہہ کر کال کٹ کرتے ہوئے وہ ہوٹل کے جانب بڑھا تھا کہ اچانک ایک بھاگتا ہوا لڑکوں سے آ کر ٹکرایا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ اس کا موبائل نیچے گر چکا تھا۔ او آئی ایم ریئلی سوری۔ گھبراتے ہوئے اس لڑکے نے موبائل اٹھا کر فرحاد کو دیا تھا۔ آنکھیں کھول کر چلا کرو، غصے سے اسے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ آنکھیں تو اب تمہاری کھلیں گی مانہیز، مسکرا لی وہ لڑکا بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کیا تھا، جو کہ فوراً ہی ایک شخص نے کھولا۔ بندہ آیا تو نظر بیڈ پر بیٹھے شہزاد شاہ پر پڑی تھی، تم باہر جاؤ۔ شہزاد شاہ کے کہنے پر دروازہ کھولنے والا شخص کمرے سے باہر جا چکا تھا، جبکہ فرحاد صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ ایسا اچانک بلوایا آپ نے؟ سب ٹھیک ہے جب تک وہ بے باک لڑکی میرے گھر میں ہے فرحاد۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ فکر مت کریں، ہم نے جیسا سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ نہیں، ہم نے جیسا سوچا تھا اب اس کا الٹ ہوگا۔ کیا مطلب؟ شہزاد شاہ کی بات میں وہ کچھ کنفیوز ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ میں سمجھتا تھا میرا بیٹا ایک سیدھی سادی لڑکی کو ہماری بہو بنا کر لایا ہوگا، اس لیے ہمارے لیے اسے جان چھڑوانا آسان ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں۔ وہ لڑکی بہت بے باک اور بدتمیز ہے، اسے قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے فرحاد۔ تو پھر اس لڑکی کے سامنے میرا اپنا بیٹا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1-2 ٹکے کی
لڑکی کے لیے وہ میرے سامنے آ کھڑا ہو جائے گا۔ نہ جانے اس لڑکے نے ایسا کیا کر دیا کہ نائل جیسا شخص اس کی ڈال بن چکا ہے۔ شہزادے کی پریشانی ان کے چہرے پر واضح تھی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس ڈال کو توڑنا ہے، ورنہ نائل شاہ کے بغیر وہ کچھ نہیں رہے گی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے شادی کر چکے محبت کرتے ہیں، اس سے فرحاد آج سمجھ نہیں پا رہے تھے سامنے بیٹھے اس شخص کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو ختم کر دیتے ہیں اس محبت کو۔ نہ محبت ہے کہ نہ ڈال، محبت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بعض فرحاد حیران ہوا تھا۔ شاہ کا دیمک محبت کو کھا جاتا ہے، جن محبتوں سے اعتبار ہو جائے وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ شہزاد شاہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور یہ ہم کیسے کریں گے؟ سوال ہوا تھا۔ ہم نہیں، تم کرو گے۔ جواب حیران کن تھا۔ میں؟ ہاں، تم اس محبت کے دیمک بنو گے۔ شہزاد شاہ کے ان الفاظ نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ ہاتھ میں کچھ فائلز پکڑے وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تھا، مگر اسے چونکنا پڑا۔ یہ ٹی وی کس نے چلایا؟ اسے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور نظر صوفے پر لیٹے باجبہ پڑی تھی۔ تم یہاں کیا کرے؟ وہ حیران ہوا تھا، یہ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں یہیں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، فضول باتیں مت کرو، تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فائلز میز پر رکھا وہ بھی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تمہاری طرح مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنے میں گھنٹے نہیں لگتے مصطفیٰ۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، میرے جیسے کام تم پھر بھی نہیں کر سکتے، مگر تم سے کم بھی نہیں کرتا۔ اپنی جیب سے ایک موبائل نکال کر اس نے مصطفیٰ کے سامنے لہرا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دٹ۔ مصطفیٰ نے فوراً موبائل فرحاد کے ہاتھ سے لیا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می کہ تم نے یہ چوری کیا۔ مصطفیٰ کو اس کی عقل پر شک تھا۔ تم بھول رہی ہو کہ میں نے بھی ماسٹر سے ہی ٹریننگ لی ہے، اور ماسٹر نے ہمیں چوری نہیں سکھائی۔ مصطفیٰ کی بات تو جیسے اس کے دل پر لگی تھی۔ ارے ناراض کیوں ہو رہے؟ بہت اچھا کام کیا تم نے۔ مجھے بس یہ فکر ہے کہ اب تم اسے اس کی اصل جگہ کیسے پہنچاؤ گے۔ اس کی تم فکر مت کرو، تم بس اپنے کام میں لگ جاؤ۔ شاباش، اس کا کندھا تھپتھپا کر اس نے دوبارہ ٹی وی کا والیوم تیز کیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا؟ مصطفیٰ نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ ایک ہوٹل گیا تھا وہ، میں نے روم تک اس کا پیچھا کیا، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ روم اسی کے نام پہ بک کیا گیا ہے، وہ بھی کئی مہینوں کے لیے۔ سنجیدگی سے جواب دیا تھا، مگر اس کے پاس تو آلریڈی ایک فلیٹ ہے، پھر وہ روم کیوں بک کرنے لگا؟ مصطفیٰ نے پوچھا تھا۔ ظاہر وہ روم اس نہیں بلکہ اس کے نام پر بک ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ وہاں کسی سے ملنے گیا تھا، اور ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ وہ اس ہاں کسی سے ملنے جا سکتا ہے۔ واجد نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا، جس پر مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ وہ سمجھ چکا تھا۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا معلومات ملی ہے وہاں سے؟ اب واجد نے سوال کیا تھا۔ اپارٹمنٹ فرحاد کے نام پر ہم معلومات وہی ہے جو ہر جگہ سے ملتی ہے، کوئی نئی چیز وہاں سے نہیں ملی مجھے۔ مگر وہ رکا تھا، شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ مگر وہ لڑکا جو احمد جو اکثر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک لڑکی بھی ہے جو کل ہی شاید وہاں آئی تھی، مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ مصطفیٰ کوئی پریشانی لگ گئی ہے؟ مصطفیٰ کو کوئی پریشانی لگ گئی تو تم نے اس کا نام وغیرہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اتنی جلدی اتنا سب آسان نہیں ہوتا واجد، بہت سیکرٹلی قصہ بکنا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ مجھے اس لڑکی کا نام معلوم کر کے بتا دے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جلدی بتائے کہ مصطفیٰ کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ان سب میں کہیں بھی شہزاد شاہ کا نام نہیں آ رہا مصطفیٰ۔ واجد کی بات پر اس کے بڑھتے قدم رکے تھے، لیکن ان سب میں فرحاد بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود کو کہاں قربان کرتا ہے۔ وہ کہہ کر اندر جا چکا تھا، جبکہ واجد کسی اور ہی سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ عمل اور ماسٹر کو اندر آتے دیکھا سعدیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ عمل کو ہماری زمینیں دکھانے کے لیے لے کے گیا تھا، بہت ضد کر دی۔ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اچھا مگر بتا کر تو جاتے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ سوری مما، مگر آپ تو جانتی ہیں میں ایسا ہی ہوں۔ کندھے اچکائے تھے۔ ہاں، وہ ہماری بہو کو بھی ایسا ہی بنا دیا ہے تم نے، میں نے نہیں۔ یہ بھی ایسی ہے، اسی لیے تو آپ کی بہو ہے۔ عمل کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، جبکہ عمل مسکرا دی تھی۔ کیسی لگی ہماری زمینیں؟ سعدیہ بیگم بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت، اس نے دل سے تعریف کی تھی۔ چلو اب آرام کر لو تم دونوں، میں چائے بھجواتی ہوں۔ میری چائے اسٹڈی میں بھجوا دیجیے گا، بابا سے کچھ بات کرنی ہے، میں نے ماسٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ سعدیہ بیگم سار ہلاتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تو تم واقعی یہ کرنے جا رہے ہو؟ کمرے میں آتے ہی عمل نے ماسٹر سے پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے ایک وفادار بیٹا تو بننا ہی ہوگا نا۔ عمل نے کندھے اچکائے تھے۔ اوکے ماسٹر، گڈ لک۔ وہ سار ہلاتا ہوا کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ عمل نے گہری سانس لی تھی۔ وہ سیدھا اسٹڈی کی جانب گیا، مگر اسے راستے میں ہی رکنا پڑا تھا۔ آپ کی چائے زویا چائے کا کپ اس کے سامنے لیے کھڑی تھی۔ تھینک یو۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر دوبارہ وہ آگے بڑھا تھا۔ نائل زویا کی آواز پر قدم رکے تھے۔ وہ بہت
مختلف ہے، آپ سے الگ آپ کے قابل نہیں ہے وہ۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر قطر کے ماسا ماتھ پر بالی اس کی جانب مڑا تھا۔ تو کیا تم میرے قابل ہو زویا؟ ایک سوال اس پر اچھال کر وہ سڈے روم میں جا چکا تھا، جبکہ زویا توہین کے احساس سے لال ہو چکی تھی۔ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون تمہارے قابل ہے کون نہیں، بڑبڑاتی ہوئی وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ شہزاد شاہ جو جانے کے ان سوچوں میں گم تھے، مگر مائل کو اندر آتے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ تو بابا کی یاد آ کے تمہیں مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں بابا؟ سامنے رکھی کرسی پر وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ جب سے وہ لڑکے تمہاری زندگی میں ایسا لگتا ہے جیسے تم بھول چکے ہو۔ سنجیدگی سے کہا تھا، وہ لڑکی میری محبت ہے بابا، جو اس کی جگہ ہے وہ آپ کی نہیں، اور جو آپ کی جگہ ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ وہ تمہیں کہاں ملی؟ نائل کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شہزاد شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کہاں ملی یہ اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت اس بات کی وہ مجھے کس حال میں ملی۔ چائے کا ہاتھ پٹکتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کس حال میں ملی؟ ان نے تجسس ہوا تھا، بہت برے حال میں، بہت ٹوٹی ہوئی زندگی سے بالکل بیزار۔ اس نے سچائی سے کہا تھا۔ ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اور میرا بھائی وہ کہاں؟ شہزاد شاہ اب سب جان لینا چاہتے تھے۔ جہانگیر چچا نہیں رہے بابا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ افسوس بڑے انداز میں شہزاد شاہ کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ جہانگیر وہ؟ مگر کیسے؟ وہ اپنی جگہ سے فوراً کھڑے ہوئے تھے، ایسے جیسے کوئی بہت بڑا دھچکا لگا ہو۔ ان کا مرڈر ہوا ہے اور بس اتنی سی بات پر شہزاد شاہ کانپ گئے تھے۔ کہیں وہ کچھ جانتا تو نہیں تھا؟ مرڈر کس نے کیا؟ بتاؤ مجھے، میرے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ نائل میں اسے برباد کر دوں گا، وجہ سے تڑپ کا کہتے چہرہ غصے افسوس سے لال تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے کیا، وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، مگر میں بہت جلدی یہ معلوم کروا لوں گا۔ انہوں نے کہا تو شہزاد شاہ اس کے ارادوں سے ڈر گیا تھا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے عمل اس وقت گھر سے باہر تھی، مگر جب وہ پہنچی تو وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ لیکن یہ ایک حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ یہ قتل ہے؟ کیونکہ اگر یہ حادثہ ہوتا تو اس گھر میں ہمیں ڈیڈ باڈیز مل جاتی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایسا صرف قتل چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے بابا، اور شاید یہی وہ جگہ تھی جہاں شہزاد شاہ سے غلطی ہوتی، مگر نہیں، غلطی تو فرحاد سے ہوئی تھی۔ نہ وہ لڑکی بچی اور نہ ہی کسی کو کچھ معلوم ہوتا۔ انہیں اب فرحاد پر پہلے سے زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اس شخص کو ڈھونڈ کر زندہ جلا ڈالوں گا۔ نل جیسے اس نے میرے بھائی کو جلائے، غصے سے اپنی مٹھیاں باندھ کرتے انہوں نے کہا تھا۔ میں بھی یہ چاہتا بابا، وہ جو بھی ہے اسے اس کے کیے کی سزا میں دلوا کر رہوں گا۔ عمل سے وعدہ کیا میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر اس نے کہا تھا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ماسٹر کی بات پر شہزاد شاہ نے اسے چونکا دیکھا تھا۔ ہاں بولو، عمل کی زندگی کو حتم میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی حفاظت کر اپنے کام کی وجہ سے میرا باہر آنا جانا لگ رہا تھا، اور اپنے بعد میں صفا پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، وہ میری بیٹی ہے، میرے جہانگیر کی نشانی، اس کی حفاظت میں اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ نائل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ شہزاد شاہ کا پریشانی سے برا حال ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا۔ میز کی تمام چیزیں ایک بلند آواز سے نیچے گری تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں عمل بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ کیا وہ اسے اندر آتے دیکھ کر فوراً پوچھا تھا، تیر کا دھر نشانے پر ہے، اب اسے کمان سے تم نے نکالنا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے، مگر ریئیکشن کیا تھا؟ وہی جو ایک بھائی کا ہوتا ہے، وہ کہہ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب عمل کو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ جتنا بھی پریٹینڈ کر لے، اس کا درد اسے پھر بھی محسوس ہو جاتا تھا۔ اوکے ماسٹر، گہرا سانس لے کر وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ انہیں خود کو تیار کرنا تھا اگلے وارڈ کے لیے۔ کیا بند ہے؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کوفتے بنانے کا حق کہا ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، مجھے میٹھے کا سامان نکال کر دے دو، آج میٹھا میں بناؤں گی۔ کچن میں آتی زویا نے اس کی بات سن لی تھی۔ او، تو کچھ پکانا بھی آتا ہے تمہیں؟ طنزیہ لہجہ تھا۔ کیوں، تمہیں کیا لگا؟ سینے پر ہاتھ باندھتے عمل نے کہا تھا، تم جیسی لڑکی اسے سر سے پاؤں تک تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ گھر کے کام کاج جانتی ہو، یہ کچھ نیا نہیں۔ اس کی بات پر عمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے جیسی لڑکی گھر کے کام اور گھر والوں کے کام دونوں بہت اچھے سے جانتی ہے، اس لیے وہ ایک قدم اس کی جانب قریب ہوئی تھی۔ مجھے جیسے لڑکی کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا، باقی نائل سے پوچھ سکتی ہو تم۔ ایک مسکراہٹ اس پر اچھال کر وہ دوبارہ ملازمہ کی جانب مڑی تھی۔ چینی کہاں رکھی؟ وہ کہہ کر اب اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ زویا سرجا لیے جا چکی۔ یہ احمد کہاں گم ہے؟ اپنے کمر میں چکر لگاتے ہوئے اپنے
اسے اچانک احمد کا خیال آتا شہزادہ کے باتوں نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اسے ان سب کے بارے میں احمد سے بات کرنی تھی۔ اپنا موبائل نکال کر وہ احمد کا نمبر ڈائل کرنا چاہتا تھا مگر اسے چونکنا پڑا تھا۔ یہ کیا؟ چہرے پر پریشانی الجھن کے تصورات تھی کہ میں موبائل نہیں۔ موبائل صوفے پر پھینک دیا۔ اس نے کہا تھا موبائل کہاں گیا؟ اپنے بالوں کو انگلیوں میں جگڑتے ہوئے اب وہ کمرے میں مزید تیزی سے چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجا تو اس نے دیکھا اس کا اپنا نمبر تھا۔ ہیلو ہیلو، کون بات کر ہے؟ کیا انجان آواز کانوں سے ٹکراتی۔ تم کون ہو اور میرا موبائل تمہارے پاس کیا کر ہے؟ او آئی ایم سو سوری سر، مجھے لگتا ہے ہمارا فونز ایکسچینج ہو گیا۔ مجھے میرا موبائل فوراً واپس چاہیے، لیکن ابھی تو میں شہر سے بہت دور ہوں سر، رات بھی ہو رہی ہے، میں صبح آپ کو واپس کر دوں گا فون۔ اب مجھے اپنا ایڈریس بھیج دے۔ وہ لڑکا واقعی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اوکے میں بھیجتا ہوں، مگر میرا موبائل یوز کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اس نے دھمکایا تھا، جبکہ دوسری جانب واجد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کو پریشان مت ہو سر، آپ کی امانت ہے یہ، میں سنبھال کر رکھوں گا۔ فرحاد نے بنا کچھ کہے موبائل دوبارہ صوفے پر پھینکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو بھائی صبح تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، مصطفیٰ کی جانب موبائل بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ بہت ہے، موبائل اس کے ہاتھوں سے لے کر وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے آج بہت سے کام کرنے تھے۔ میں آ جاؤں؟ اسٹڈی کا دروازہ تھوڑا کھولتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، شہزادہ شاہ نے اخبار بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب کھانا کھانے نہیں آئے؟ میں نے کھیر بنائی تھی، سوچا آپ کے لیے یہی لے آؤ۔ مسکراتے ہوئے اس نے کھیر شہزادہ شاہ کے سامنے رکھی تھی۔ تھینک یو، بیٹھو۔ اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں بس میں چلتی ہوں، کہہ کر پلٹی تھی۔ سنو، شہزادہ شاہ کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روکے تھے، مگر وہ پلٹی نہیں۔ جی جہانگیر کی موت کا بہت افسوس ہے مجھے، انہوں نے کہا تھا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تم پریشان مت ہونا، یہ جس نے بھی کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ غصہ اس کے جسم میں خون بن کر دوڑ رہا تھا، مگر خود کو کنٹرول کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر پلٹی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جو بھی ہے ایک دن اپنے گھی کے سزا پائے گا۔ کھیر کھا کر بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ شہزادہ شاہ کی نظر کھیر پر پڑی تھی۔ کھیر دیر تو موبائل پر ماسٹر کا میسج آیا تھا۔ جی گڈ، میں آج رات نہیں آؤں گا، جواب فوراً آیا تھا۔ اوکے، ایک اور مختصر جواب دیا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ شاید سمجھ چکا تھا۔ نہیں، وہ پاپا کی موت کا افسوس کر رہے تھے اور عمل کے جواب میں اسے ساری بات بتا دی تھی۔ کاش وہ اس کے ساتھ ہوتا تو شاید اس کی اداسی ختم کر پاتا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ آج رات اسے بہت سے کام کرنے تھے، کل ملاقات ہوتی۔ جواب دے کر اس نے موبائل واپس رکھا تھا۔ وہاں عمل اب اپنی آنکھیں صاف کرتے بیڈ کی جانب بڑھی تھی اور یہاں ماسٹر دوبارہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تو پھر کیا معلومات ملی ہیں اب تک؟ سامنے بیٹھے شخص نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی تھی، جسے اس نے خاموشی اور سنجیدگی سے تھاما تھا۔ کیسی ہو مایا؟ موبائل پر آنے والے میسج نے اسے ڈرا دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کر اس نے موبائل واپس پر پڑھا تھا، مگر اگلے ہل میں دوبارہ میسج آیا تھا۔ کہاں ہو؟ اس لڑکی نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ وہ اس روم میں موجود تھی جہاں کچھ دن سے اسے رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ہسپتال میں ہوں، نائٹ جاب ہے۔ ایک اور رپلائی دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی کہ میسج بھیجنے والا کون ہے کیونکہ نمبر سیو نہیں تھا، مگر وہ بس وہی جواب دے رہی تھی جو اسے دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ دیر بعد پوچھا گیا تھا۔ ہاں میں چلتی ہوں، ایک پیشنٹ کو دیکھنا ہے۔ جواب دے کر اس نے موبائل واپس رکھا تھا۔ یہ ڈاکٹر مایا اسے کس مصیبت میں پھنسا کر چلی گئی تھی؟ جبکہ دوسری جگہ موجود مصطفیٰ کچھ کنفیوز ہو گیا تھا۔ کچھ گڑبڑ ہے، اسے کہتے ہوئے اس نے موبائل واپس رکھا تھا، لیکن وہ اس بارے میں زیادہ سوچ نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے آج بہت سے اہم کام نمٹانے تھے۔ مگر ایک بات تو طے تھی، مایا کچھ چھپا رہی تھی، مگر کیا؟